السلام علیکم بچوں، آج اردو اس مضمون میں ہم سبق نمبر 2 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سبق پڑھیں گے۔ تو اس سبق کے تعلق سے 2 بہت ہی اچھے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ پہلا حصہ اول کے ویڈیو میں آپ کو سبق بہت اچھی طرح سے تصویر کے ذریعے سمجھایا گیا ہے، اور دوسرے ویڈیو میں اس سبق کے جو سوال جواب ہے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھایا گیا ہے۔ اس لیے میں سبق کو نہ پڑھتے ہوئے اور سبق کو سمجھاتے نہ ہوئے میں آپ کو کچھ الفاظ معنی اور ایک جملے کے جوابات واحد جمع ضد اس سبق میں جو آئے ہیں ان کے تعلق سے آپ کو معلومات دوں گی۔ تو معنی اور اشارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا لفظ ہے وقف کر دینا۔ تو وقف کر دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عوام کی بھلائی کے لیے اپنی چیز بلا معاوضہ دے دینا۔ یعنی اگر کوئی عوام کی بھلائی کے لیے عوام یعنی لوگوں کی بھلائی کے لیے، ان کی اچھائی کے لیے اپنی کوئی چیز، قیمتی چیز ہو یا اپنی کوئی ذاتی چیز ہو جو اس کی ضرورت کی چیز ہو، وہ اگر وہ بنا پیسوں کے دے دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں وقف کر دینا۔ ٹھیک ہے، جیسے سیلاب سے پریشان لوگوں کو میں نے اپنے کپڑے وقف کر دیے۔ جیسے کپڑے میرے ذاتی ہیں، ٹھیک ہے، میرے اپنے ہیں، لیکن میں نے ان کو بنا پیسے دیے، جو سیلاب میں جو لوگ پریشان تھے، جن کے پاس سارے چیزیں جن کا ڈوب گیا تھا، ان کو میں نے دے دیا۔ دوسرا ہے خوبرو۔ خوبرو کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت۔ اس میں خوبرو میں خوب کا مطلب ہوتا ہے خوب، اور ریو اور رو کا مطلب ہوتا ہے صورت۔ تو خوبرو کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت۔ اس کے بعد ممتاز۔ ممتاز کا مطلب ہوتا ہے باعزت۔ باعزت یعنی عزت والا، نامور یعنی جس کا نام بہت نام ہو، اور نمایاں یعنی سب سے الگ۔ اس کے بعد شعار۔ شعار کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، عادت۔ جیسے احمد کا شعار ہے کہ وہ روز صبح جلدی اٹھ جاتا ہے، کہ احمد کی عادت ہے کہ وہ روز صبح جلدی اٹھ جاتا ہے۔ تقریم۔ تقریم کا مطلب ہوتا ہے عزت۔ جیسے ہمیں ہمیشہ اپنے بڑوں سے تقریم سے پیش آنا چاہیے۔ اس طرح سے ہم ایسے جملے بھی چھوٹے چھوٹے اس کے بنا کر ہم سمجھ سکتے ہیں اس کے معنی کو۔ جش۔ جش افریقہ کا ایک ملک ایتھوپیا کا نام ہے۔ پھر جزیہ۔ جزیہ کا مطلب ہوتا ہے اسلامی حکومت میں رہنے والے غیر مسلموں سے ان کی حفاظت کے لیے لی جانے والی معمولی رقم۔ اس کو ایک انگلش میں ہم ٹیکس بھی بول سکتے ہیں، کہ اگر اسلامی ممالک ہے جہاں پہ کوئی اور دوسرے لوگ رہتے ہیں، ایسا تو آج کل ہر جگہ ہی ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک میں اگر کوئی دوسرے ملک کا کوئی رہتا ہے تو اس سے وہاں پہ رہنے کا کچھ پیسہ لیا جاتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں جزیہ، انگلش میں اس کو بولتے ہیں ٹیکس۔ پھر قرت۔ مراد قرآن پڑھنے کا طریقہ۔ جیسے عالم ہے، فاضل ہے، جو بچے مدرسے میں جاتے ہیں تو وہ وہاں پر قرت سے پڑھنا۔ آپ سب بھی جو ہے وہ اپنے مدرسوں میں جاتے ہیں تو جناب آپ کو جو ہے وہ قرت سے پڑھنا سکھاتے ہیں، مخرج سے پڑھنا سکھاتے ہیں۔ تو جب آپ مخرج سے پڑھتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں قرت۔ اس کے بعد ایک خلعت۔ تو خلعت میں آئے گا وہ پوشاک جو بادشاہ یا بزرگوں کی طرف سے دی جائے۔ مراد مرتبہ یعنی عہدہ۔ جیسے اگر کوئی بادشاہ ہے اور اس کو جو ہے وہ کوئی وزیر، کسی شخص کا جو ہے وہ کام بہت پسند آیا، وہ بہت اچھے صلاح مشورے دیتا تھا، تو بادشاہ اس کو اپنے دربار میں وزیر کا عہدہ دیتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں خلعت۔ تو اس طرح سے اور کچھ الفاظ ہیں جو میں نے یہاں پہ لکھے ہیں، تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے نرم مزاج، جس کی جو بہت ہی نرم طبیعت کا ہو، رحم دل ہو، اس کو بولتے ہیں نرم مزاج۔ میری امی بہت نرم مزاج ہے، تو کیسا ہو گیا؟ نرم مزاج یعنی نرم دل والا انسان۔ پھر دور خلافت۔ دور خلافت یعنی خلیفہ کا جو دور ہوتا ہے، اس کا جو وقت ہوتا ہے، کسی بھی خلیفہ کا
جو وقت ہوتا ہے، جیسے ہمارے 4 خلیفہ گزرے ہیں. پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب تیسرے خلیفہ کے بارے میں تم اس سبق 7ویں جماعت میں پڑھ رہے ہو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے جتنے بھی دور خلافت کی تو اس کو کہیں گے دور خلافت. شہادت، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، اس کو شہادت کا درجہ حاصل ہوتا ہے اور وہ شہید کہلاتا ہے. سخی یعنی فراخ دل، جو کھلے دل کا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو دینے میں کنجوسی نہیں کرتا. پھر سودا یعنی خرید و فروخت. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک جملے کے جوابات. تو پہلا سوال ہے خلافت راشدہ کسے کہتے ہیں. یہاں پہ دیکھو پہلا سوال ہے، تو میں آپ کو اس کے جواب بھی بتا دی چلوں، تاکہ آپ لکھنے میں بہت کنجوسی کرتے ہیں تو میں آپ کو نشان لگا دی ہوں یہاں پر، اور پڑھ کے بھی سنا رہی ہوں تاکہ آپ بھی نشان لگاؤ، اور ایک جملے کے جوابات جب آپ کو گھر کے کام کے طور پہ دیے جائیں گے تو آپ لکھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب اور اس کے اطراف مسلمانوں کی جو حکومت قائم ہوئی تھی، ان کی نگرانی اور وہاں اسلامی قوانین کو عام کرنے کے لیے جو نظام بنا اسے خلافت کہتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اشاعت کی، اسلام کو پھیلایا، تو عرب اور آس پاس کے مسلمانوں کی جو حکومت قائم ہوئی، آس پاس کے علاقوں میں جو مسلمانوں نے حکومت قائم کی، تو وہاں پہ اسلامی قانون کو رائج کیا گیا، اسے ہی خلافت کہتے ہیں. دوسرا سوال ہے سلیم شہزاد کی مشہور کتابوں کے نام لکھیے. تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سبق جو ہے وہ مصنف سلیم شہزاد نے لکھا ہے، اور انہوں نے بہت ساری اچھی اچھی کتابیں بھی لکھی ہیں، جس میں ہے فرہنگ ادبیات، دعا پر منتشر جیم سے جملے تک، اور ویر گاتھا ان کی مشہور کتابیں ہیں. یہ آپ کا دوسرے سوال کا جواب ہے. تیسرا سوال ہے مدینے کے لوگ پریشان کیوں تھے. تو اس کا تیسرے سوال کا جواب ہے کہ مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا اور اناج پانی نہ ملنے کی وجہ سے لوگ پریشان تھے. اس کے بعد چوتھا سوال ہے مسلمانوں کے لیے کنویں سے پانی حاصل کرنا کیوں دشوار تھا. کیوں دشوار تھا یعنی کنویں سے پانی حاصل کیوں نہیں کر پاتے تھے مسلمان؟ کیونکہ کنویں کا جو یہودی مالک تھا اس کا پانی بہت زیادہ قیمت میں وہ فروخت کرتا تھا. کنواں اس کے قبضے میں تھا، کنواں اس کا تھا، اس کے لیے وہ پانی بیچتا تھا، لیکن بہت زیادہ قیمت پہ بیچتا تھا، جس کی وجہ سے مدینے کے لوگ پانی نہیں خرید پاتے تھے، وہ پریشان تھے. اس کے بعد پانی سے متعلق لوگوں کی شکایت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا. تو یہ جب تکلیف بڑھتی گئی تو تمام لوگ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ سے اپنی تکلیف بیان کی. تو آپ نے ایک اعلان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لوگوں کو پانی کی تکلیف سے بچا کر اللہ کی خوشنودی کون حاصل کرے گا. مطلب آپ نے ایک اعلان کیا کہ کون ہے جو اللہ کی خوشنودی یعنی اللہ کو راضی کرے گا لوگوں کو اس تکلیف سے، پانی کی تکلیف سے بچا کر. پھر چھٹا سوال ہے بی بی رقیہ کون تھی. بی بی رقیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی بی بی رقیہ تھی. اپنی کٹ کر دینا یہاں پر، خالی ایک بیٹی بی بی رقیہ تھی، اتنا لکھ کے آپ کو یہ چھٹے سوال کا جواب ملے گا. سوال نمبر 7 ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں. ذو کا مطلب ہوتا ہے دو اور نورین کا مطلب ہوتا ہے نور والے. تو آپ کو کیوں ایسا کہا جاتا ہے دو نور والے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اکرم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کرنے کے سبب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ذوالنورین یعنی 2 نور والے کہتے ہیں. آپ کی ایک بیٹی بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں تھی، اور جب ان کا انتقال ہو گیا، بی بی رقیہ کا انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا بھی نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کر دیا. اس لیے اس طرح سے آپ کی دونوں بیٹیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی کلثوم آپ کے نکاح میں تھی، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں.
تو یہاں سے لے کے یہاں تک یہ آپ کے 7ویں سوال کا جواب ہے۔ اس کے بعد 8واں سوال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ مدینہ ہجرت کی؟ ہجرت کرنا مطلب ایک شہر سے دوسرے شہر جانا یا ایک ملک سے دوسرے ملک جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ ہجرت کی۔ یہاں پہ انہوں نے کی جگہ پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو لکھنا ہوگا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ تو اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 80 سال سے زیادہ تھی۔ اس طرح سے 10 سوال جو ایک جملے کے جوابات ہیں، جو آپ کا گھر کام بھی ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور اس کو آپ کو کتابیں سے دیکھ کر لکھنا ہے۔ تو اس در الفاظ اور ضد بھی ہے۔ تو سخی کا مطلب ہوتا ہے جو بہت کھلے دل سے خرچ کرتا ہے، بخیل یعنی کنجوس۔ بے حیا، اس کی ضد با حیا، سخت دل، نرم دل، بد رو اور خوب رو، بدی نیکی، یہ ضد ہو گیا۔ واحد جمع دیکھیں گے، مشابہ، مشابہت۔ مشابہ مطلب ایک جیسے دکھنا، اور بہت ساری چیزیں جب ملتی جلتی ہوتی ہیں تو اس کو بولتے ہیں مشابہت۔ اصلاح، اصلاحات مطلب کریکشن۔ تو بہت زیادہ جب کریکشن ہوتا ہے، بہت زیادہ جب اس میں غلطیاں کو دور کیا جاتا ہے تو اس کو اصلاحات ہوتے ہیں۔ باشندہ، باشندے، باشندے مطلب لوگ۔ تکلیف، تکالیف، شخص، اشخاص۔ اس طرح سے آپ کو یہ نئے الفاظ 3 بار لکھنا ہے، ایک جملے کے جواب لکھنا ہے، اور ضد اور واحد جمع آپ کو گھر کام کے طور پہ لکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو 2 ویڈیو میں اور شیئر کر رہی ہوں وہ آپ دیکھیے، یقیناً آپ کو یہ دونوں ویڈیو بہت زیادہ اچھے لگیں گے، پسند آئیں گے۔ اللہ حافظ۔